الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیم اور تربیت کے نام پر آج کل ہمارے بچے بہت ہی زیادہ ذہنی دباؤ اور تناؤ کے شکار ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر والدین کے حد سے زیادہ باغی اور نافرمان بن جاتے ہیں اور غلط عادات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس کے درپردہ بہت سارے اسباب ہیں کہ بچے خراب کیوں ہو رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب ان خرابیوں کا یہ ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ دوستو، اولاد ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے انبیاء علیہ السلام نے آنسو بہائے ہیں۔ کسی نبی نے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب حب لی من الصالحین۔ قرآن کریم نے ان دعاؤں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ دوستو، اولاد کا ہونا ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے پیغمبر علیہ نبینا علیہ السلام کی یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے انتقال فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اولاد کی ناقدری نہ کریں، اولاد کو اپنے غصے کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اخلاقی اور ایمانی تربیت کریں۔ رہا رزق کا مسئلہ تو حضرت رب الرحمن نے خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی رینگنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری حضرت اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اس لیے دوستو، جو بچہ سردیوں میں پیدا ہوتا ہے، سردی کے موسم میں پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ماں کی چھاتی سے اسے گرم دودھ فراہم فرماتے ہیں، اور اسی چھاتی سے اللہ رب العزت گرمیوں میں سرد دودھ اسے فراہم فرماتے ہیں۔ کہ رزق کا مسئلہ تمہارے ذمہ نہیں، رزق کا مسئلہ حضرت اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ بچے کی ایمانی اخلاقی تربیت کریں۔ اس لیے آپ بچے کو پیدا ہوتے ہی اسے توحید و رسالت کے اذان سناتے ہیں، اسے تکبیر سناتے ہیں، اسے تہنیت کرتے ہیں، اسے عقیقہ کرتے ہیں، اسے اچھا نام رکھنے کا تمہیں حکم دے دیا گیا ہے۔ رہا اس کے روزگار کا مسئلہ، وہ تو حضرت رب الرحمن نے تبھی طے کر رکھا تھا جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ تو آپ والدین کی ذمہ داری ہے وہ بچوں کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کے بارے میں سوچیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑا مطیع اور فرما بردار بیٹا کسی باپ کو شاید نہیں ملا ہوگا، پھر بھی اپنے بچوں کو فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بیٹو، اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، اس دین کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، تم مرنا نہیں مگر تم مسلمان مرنا۔ یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں مجھ سے بڑا پاک دامن بیٹا شاید کسی باپ کو نہیں ملا ہوگا، لیکن یعقوب علیہ السلام یہ جاننے کے باوجود بھی اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ تربیت کا یہ اثر تھا۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان ہم تمہاری عبادت نہیں تمہارے بعد بلکہ تمہارے اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ حضرت لقمان نے بیٹے سے یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک بہت بڑا گناہ ہے بیٹا، شرک نہیں کرنا۔ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا، بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ گھر میں آپ نے کوڑا کیوں لٹکا کے رکھا ہے؟ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بچوں میں نے تمہارے لیے رکھا ہے، اگر تم نے اللہ کے حدود کو، اللہ کے احکامات کو اگر تم نے ضائع کیا تو یاد رکھنا یہ کوڑا ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا جسم ہوگا۔ صحابہ تابعین سب نے اپنے بچوں کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کی۔ دوستو، والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اخلاق کے پیکر ہوں، اچھے عادات کے، اچھے اوصاف کے پیکر ہوں، لیکن دوستو والدین دراصل خود نہیں بدلتے ہیں اپنے بچوں کو۔ اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام،
ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، مشرک بناتے ہیں، شرابی بناتے ہیں، گنہگار بناتے ہیں. یہ بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا تھا. اس کے جو عادات بگڑے وہ تمہارے ماحول کی وجہ سے بگڑے ہیں، تمہاری تربیت سے اس کا ماحول، اس کے عادات بگڑ چکے ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ والدین آپس میں انجوائے کرتے ہیں اور بچے وجود میں آ جاتے ہیں، اور وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ جس طرح جانور اپنے بچے کے ساتھ شاید یہی رشتہ رکھتا ہے کہ تب تک مجھے اس بچے کو ساتھ دے دینا ہے جب تک یہ خود نہ کھا سکے، جب تک یہ کھانے کے معاملے میں تھوڑا خود کفیل نہ ہو جائے. تو والدین بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 سال تک یہ بچہ محتاج رہتا ہے، تو والدین نے اس کی تربیت کرنا، والدین نے اس نے صرف کھانا کھلانا ہے، انہیں پیٹ کے لیے کھانا دینا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دینے ہیں، اور رہائش کے لیے گھر دے دینا ہے، بس اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، خود ٹھیک ہو جائے گا. نہیں دوستو، والدین اپنی ذمہ داریوں کا ضرور احساس کریں. بلکہ اگر یہ کہا جائے والدین ہی اپنے بچوں کے اخلاق کے بگاڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب وہ بھی ہے، کلی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا ہے. بلکہ جس مذہب نے یہ بتایا ہو کہ حمل کے دوران والد ماں کے جو خیالات ہوں، والدین کے جو آپس میں حرکات و سکنات ہوں، ان کا اثر پلنے والے بچے کے من و مزاج پہ پڑتا ہے. اسی لیے ہم اسے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اسی وقت سناتے ہیں کہ حی علی الفلاح، بیٹا کامیابی کس میں ہے؟ ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں نہیں، نماز میں تیری کامیابی چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اگر یہ کہا جائے دوستو کہ اس باپ کو قطعاً یہ حق نہیں بنتا اپنے بچے سے یہ کہہ دے کہ تم شراب کیوں پیتے ہو، جو والد خود سگریٹ پیتا ہو. سگریٹ نوشی کرنے والے والد کو قطعاً یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے بچے سے یہ کہہ دے کہ تم چرس کیوں پیتے ہو، تم شراب کیوں پیتے ہو. والدین کی دیکھا دیکھی میں دوستو ہمارے بچے غلط عادات کے شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے دوستو تعلیم اور تربیت کے نام پر بچوں پر اتنا دباؤ نہ کریں کہ وہ ذہنی طور پر تناؤ اور سٹریس اور ذہنی ٹینشن کے شکار ہو جائیں آپ کے بچے. ہر ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا، ہر مفتی صاحب کا بچہ مفتی صاحب نہیں بنتے، اور ہر پروفیسر صاحب کے بچے پروفیسر نہیں بنتے. یہ تو رزق کا کیا اس نے بننا ہے، وہ تو رب رحمان نے طے کر رکھا ہے. لیکن آپ بچوں پر اتنا زیادہ ٹیوشن کا، اتنا زیادہ ہوم ورک کا اتنا دباؤ نہ ڈالیں کہ تمہارے بچے آپ کے باغی بن جائیں. آپ بچوں پر خواہ مار پیٹ زیادہ نہ کریں. اللہ اکبر، منع کیا گیا ہے کہ چہرے پر تھپڑ مارنے سے یا اس طرح جسمانی اذیت پہنچانے سے مذہب نے روکا ہے، اور ماں کے بارے میں بھی اپنے حدود بتائے. تو دوستو ہم بچوں کی تربیت کے معاملے میں دوستو ہم بچوں پر کبھی مار پیٹ کرتے ہیں تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس استاد کو یا اس والد کو مارنے کا، ڈانٹنے کا تب تک قطعاً حق نہیں ہے جب تک اس نے اس بچے کو اس غلطی سے متعلق پہلے خوب سمجھایا نہ ہو. آپ نے اسے سمجھایا ہی نہیں کہ بیٹا موبائل فون کا بیجا استعمال کرنے سے کتنی ساری خرابیاں ہیں. آپ خود موبائل فون کے مریض بن چکے ہیں. اب جب اچانک آپ نے اپنے موبائل فون کو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھا تو آپ نے اسے مارنا شروع کیا. جو غلطی آپ کے لیے غلطی ہو سکتی ہے وہی آپ کے بچے کے لیے بھی وہ غلط ہو سکتا ہے. تو دوستو بچوں پر اعتماد کیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور بچپن سے یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے بچے کو تنبیہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اسے ڈانٹنا چاہتے ہیں، تو اسے یہ نہ کہیں کہ باہر ڈاگی ہے، باہر کتا ہے، شیر ہے، آئے گا، پھاڑے گا، کھائے گا. نہیں، اگر آپ نے اپنے بچے کو ڈرانا ہے، اگر آپ نے بچے کو تنبیہ کرنی ہے تو اسے اللہ سے ڈرائیں، اسے قبر سے ڈرائیں، اسے آخرت کا خوف دلا دیں شروع سے ہی. شیر کا خوف، کتے کا خوف، انسان کا خوف، پولیس کا خوف، یہ تو اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گا.
لیکن اگر آپ اللہ کا خوف وہاں پہ بھرتے ہیں تو دوستو پوری زندگی والدین کا خادم بنے گا یہ بچہ. تو اس کے لیے آپ نے ابھی سے ہی جانور کی طرح، آپ کے گھر میں جس طرح جانور آپس میں انجوائے کرتے ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور آپ بھی اگر یہ کرتے نہیں، آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آپ سب سے پہلے یہ تصور کریں کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی آپ کے گھر میں ہے. آپ کے غلط عادات سے، آپ کے غلط رویے سے، آپ کے غلط انداز سے اگر اس بچے کے عادات بگڑ جاتے ہیں، بچہ غلط عادات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ کے یہاں آپ مجرم قرار پائیں گے. ایک بات یاد رکھیں، بچہ کوئی بھی غلطی کرتا ہو، غلطی سے روکنا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اسے تانا نہ دے، اس کا مذاق نہ اڑائے. اس سے ذہنی طور پر یہ آپ کا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. جب آپ بچے سے کوئی کمٹمنٹ کریں کہ بیٹا تم یہ کام کرو میں تمہیں یہ دوں گا، آپ نے دینا پڑے گا. آپ وہی وعدہ کریں بچے کے ساتھ جو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا، آنے والے دنوں میں آپ بقول مولانا روم علیہ الرحمہ، آپ والدین اپنے بچوں کے ساتھ تاریخ کو لکھتے ہیں. پھر وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اسی تاریخ کو یہ بچے پھر آگے دہراتے ہیں. تاریخ تم نے مرتب کی، اب اس تاریخ کو پڑھ کر یہ بچہ آپ کو سنائے گا. تو جو وعدہ آپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس وعدے کو آپ پورا نبھائیں. سچائی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. قطعاً بچوں کو مذاق نہ کریں، ایسا ان کا استہزاء نہ کریں، ان کی حقارت نہ کریں. ان کو کہ یار تو قطعاً گدھا لگتا ہے، تو بالکل جانور ہے، کتے کو بھی تجھ سے زیادہ اچھا دماغ ہے. دوستو اس طرح کے بول سے آپ کے بچے کا ایسا نقصان ہو سکتا ہے، اللہ گواہ. بہت سارے بچوں سے ہماری باتیں ہوتی ہیں، چونکہ بچے ہم سے متعلق ہیں، ہزاروں بچوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو دوستو ہم جو بچوں سے پوچھتے بھی ہیں تو بعض اوقات بچے اتنے احساسی کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں کہ میری ماما تو مجھے روزانہ کہتی کہ تم گدھے جیسے ہو. اور اس نے لکھا ہے، اس کے شاید تکیے پہ لکھا ASS آس میں نے گدھا. کیوں؟ کچھ غلطیاں ہوں گی بچے میں، لیکن آپ اس کو گدھے سے تشبیہ دے دیتے ہیں، آپ اللہ کے یہاں مجرم قرار پائیں گے. دوستو اس لیے بچوں کے معاملے میں یہ گزارش تھی کہ بچوں کے معاملے میں آپ بہت ہی زیادہ ہوشیار رہیں. جو آپ شروع سے اس کو اذان سناتے ہیں، تکبیر سناتے ہیں، تحنیک کرتے ہیں، آخرکار مذہب نے اس طرح کا حکم کیوں دیا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے. ایمانی اور اخلاقی تربیت کرنا یہ والدین کا کام ہے. والدین اس معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں، اپنے بچوں کو حوصلہ دیں، اپنے بچوں پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں، اپنے بچوں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان میں خود اعتمادی پیدا کریں. اگر آپ اپنے بچے کو بچپن میں ہی خود اعتمادی اس میں آپ یعنی لا پائے خود اعتمادی، تو دوستو پوری زندگی پھر یہ ایک ایسا درخت بنے گا، پھلدار درخت، کہ آپ بھی یہ پھل کھائیں گے اور پورا آپ کا خاندان، پورا آپ کا پریوار انشاءاللہ یہ پھل کھائے گا. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے سب والدین اس گزارش کو ضرور غور سے سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ اور اس پر عمل کی بھی کوشش عطا فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.